آج کل کی جو نوجوان ہے نا، مطلب یہ جو زی ہے، یہ منٹوں میں پیچیدہ ترین کوڈنگ سیکھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی وہ ایسی ایپس اور سافٹ ویئرز بڑی آسانی سے چلا لیتے ہیں جنہیں دیکھ کر شاید پچھلی نسل کا سر ہی چکرا جائے۔ لیکن اگر ان کے سامنے بس ایک سادہ سا سوال رکھ دیا جائے کہ بھائی ذرا بتانا یہ 19 اور 69 میں کیا فرق ہے، تو ان کا وہ سپر کمپیوٹر جیسا دماغ اچانک سے ہینگ ہو جاتا ہے۔ بلینک ہو جاتے ہیں وہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ذرا تصور کریں کہ ایک کلاس روم ہے، بچے بیٹھے ہیں، استاد سامنے کھڑے ہیں، اور وہ اچانک یہی بظاہر روزمرہ کا سوال پوچھتے ہیں۔ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا اردو میں گنتی سناؤ، خاص طور پہ یہ جو 19، 29 اور 39 ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اور پھر کلاس میں ایک ایسی گہری خاموشی چھا جاتی ہے جیسے کوئی بہت مشکل ریاضی کا فارمولا پوچھ لیا گیا ہو۔ ہاں بالکل، مطلب ایسی خاموشی کہ سوئی گرے تو آواز آئے۔ جی، اور اس خاموشی کے بعد جو ہوتا ہے نا، وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ چند لمحوں کے بعد ایک طالب علم پورے اعتماد کے ساتھ خاموشی توڑتا ہے اور کہتا ہے، سر 1929-39۔ ارے واہ، مطلب اس نے اردو کے سوال کا جواب سیدھا انگریزی میں دے دیا۔ بالکل، اور استاد مسکراتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا یہ تو انگریزی ہے، ہاں میں تو اردو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر ایک اور طالب علم ہچکچاتے ہوئے، گویا کوئی بہت بڑا تکا لگا رہا ہو، کہتا ہے، سر 19 کے بعد شاید 20 آتا ہے۔ 19 کے بعد 20، اور وہ بھی شاید کے ساتھ۔ جی، اور اس پر کلاس میں جو ہنسی کی ایک لہر دوڑتی ہے، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ مطلب یہ صرف ایک کلاس روم کا لطیفہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اس واقعے کی گہرائی میں جائیں تو یہ ہنسی دراصل ایک پوری نسل کے بدلتے ہوئے لسانی رجحانات اور سچ کہوں تو ان کے ذہن کی ساخت میں آنے والی تبدیلی کی عکاسی کر رہی ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے استاد محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی چشم کشا مضمون ہے۔ بہت ہی زبردست مضمون ہے وہ۔ جی، اور اس نشست کا مقصد صرف یہ رونا نہیں ہے کہ ہائے آج کل کے بچوں کو اردو نہیں آتی، بلکہ ہم ان میکانزمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ زی جو معلومات کو پروسیس کرنے میں اتنی تیز ہے، اس کے لیے اردو کی گنتی اچانک ایک معمہ کیوں بن گئی ہے۔ بالکل، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کون سی تہذیب، تکنیکی اور نفسیاتی وجوہات چھپی ہیں، کیونکہ یہ تضاد واقعی غور طلب ہے۔ تضاد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب ہم ایک ایسی نسل کی بات کر رہے ہیں جن کی انگلیاں اسکرین پر بجلی کی تیزی سے چلتی ہیں، انٹرنیٹ پر دنیا بھر کی معلومات ان کی دسترس میں ہیں۔ ہاں، نئی ٹیکنالوجی تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ بالکل، وہ تو ان کی فطری زبان بن چکی ہے۔ لیکن جب بات اپنی ہی قومی زبان کی گنتی کی آتی ہے، خاص طور پر وہ نمبر جن کے آخر میں 9 آتا ہے۔ ہاں، وہ 9 والے نمبر، جی بالکل۔ جیسے 19، 29، 39، 49، 59، 69، 79، 89 اور 99، تو صورتحال بالکل بدل جاتی ہے۔ مضمون میں بڑی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ یہ الفاظ ان کے لیے کسی چھوٹے پہاڑ سے کم نہیں ہے۔ ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ابھی ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگوں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں ضرور دہرایا ہوگا کہ واقعی 81 اور 89 میں سے 79 کون سا ہے اور 89 کون سا ہے۔ ہاں، یہ کنفیوژن تو بہت عام ہو چکی ہے، یہ صرف بچوں تک محدود نہیں رہی۔ بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ نمبر اتنے پیچیدہ ہیں؟ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کسی شہر میں نیویگیشن ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہو۔ جیسے گوگل میپس وغیرہ۔ ہاں، جیسے میپس، اور اس کے مسلسل استعمال کی وجہ سے ہم ان گلیوں اور راستوں کو ہی بھول گئے ہوں جہاں ہم کبھی روزانہ خود چل کر جایا کرتے تھے۔ ہمارا ذہن اب اس راستے کو یاد رکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کیونکہ ایپ یہ کام کر رہی ہے۔ ارے واہ، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس نیویگیشن ایپ کی مثال دی نا، اسے نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں۔ کوگنیٹو آؤٹ سورسنگ مطلب ذہن کا کام کسی اور کو دے دینا؟ جی بالکل، یعنی ذہن کا اپنا کام ٹیکنالوجی کے حوالے کر دینا۔ اصل مسئلہ نوجوانوں کی سیکھنے کی صلاحیت کا ہرگز نہیں ہے، ان کا ذہن تو بہت تیزی سے چیزوں کو جذب کرتا ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل ان کے ارد گرد کی دنیا کی ڈیزائننگ کا ہے۔
ذرا غور کیجئے کہ آج ایک نوجوان کا دن کن چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ ظاہر ہے موبائل فونز، ویڈیو گیمز، سوشل میڈیا۔ ہاں، اور ان کے لیپ ٹاپس اور کیلکولیٹر، یہ سب کس زبان میں بات کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ سب انگریزی میں۔ اسکرین پر جو نمبر نظر آتے ہیں وہ یا تو انگریزی اعداد ہوتے ہیں یا پھر رومن اردو میں لکھے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب اسکرین پر ہر جگہ 59 اور 69 لکھا نظر آئے گا اور اسے ذہن خود بخود اسی طرح پڑھے گا تو دماغ کے اندر اردو گنتی کے جو نیورل پاتھ ویز ہیں وہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں گے۔ نیورل پاتھ ویز یعنی دماغ کے وہ راستے جو یادداشت کو محفوظ رکھتے ہیں؟ جی، انسانی دماغ کی ایک خاصیت ہے جسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ دماغ ان راستوں یا کنیکشنز کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے جن کی اسے روزمرہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب ماحول ہی مکمل طور پر انگریزی کا بن چکا ہے تو اردو گنتی کی مشق دماغ کہاں سے کرے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے ماحول بدل دیا ہے، مطلب اگر مشق نہیں ہوگی تو وہ چیز ذہن سے نکل ہی جائے گی۔ بالکل۔ لیکن مضمون میں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اسی حوالے سے ایک طالب علم بڑی معصومیت سے اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ سر یہ 61 اور 69 میں فرق کیسے یاد رکھیں؟ یہ دونوں تو بولنے اور سننے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ ہاں، وہ واقعہ۔ اور اس پر استاد کا جو جواب تھا وہ بڑا مشہور ہوا۔ جی، انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسے تم موبائل کے پاسورڈ یاد رکھتے ہو نا، ویسے ہی تھوڑی مشق سے یہ بھی یاد ہو جائیں گے۔ استاد نے بچے کی سطح پر آ کر اسے ایک ایسی مثال دی جو وہ آج کے دور میں آسانی سے سمجھ سکے۔ اچھا، یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیں، استاد کی یہ جو پاسورڈ والی بات ہے نا، یہ سننے میں تو بڑی ہمدردانہ اور موجودہ دور سے مطابقت رکھنے والی لگتی ہے، لیکن ذرا سوچیں، پاسورڈ تو بے معنی ہند سے ہوتے ہیں۔ ہاں، صحیح بات ہے، ان کا کوئی مطلب تو نہیں ہوتا۔ بالکل، ان کی کوئی منطق نہیں ہوتی، بس ہم انہیں رٹ لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی صدیوں پرانی اتنی شاندار زبان کی گنتی کو محض ایک بے معنی پاسورڈ کے درجے پر لے آئے ہیں جسے بس آنکھیں بند کر کے رٹنا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے۔ مطلب کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی منطق نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی بے ترتیب ہے؟ یہ آپ نے بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے، اور سچ بتاؤں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم عموماً غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو گنتی بے ترتیب ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا اس میں کوئی خاص پیٹرن ہے؟ جی، اصل میں اردو گنتی کے پیچھے ایک پورا لسانی اور منطقی میکانزم موجود ہے جسے سمجھے بغیر یہ واقعی ایک مشکل پاسورڈ ہی لگتی ہے جس کا رٹا لگانا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ میکانزم آخر ہے کیا؟ یہ جو 19 اور 69 کا معمہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ اتنے ملتے جلتے کیوں لگتے ہیں بچوں کو؟ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی لیکن حیرت انگیز لسانی سائنس کام کر رہی ہے۔ اردو گنتی میں یہ جو لفظ ان بار بار آتا ہے نا، ہاں، 19، 29، 49، 61، 69۔ بالکل، یہ جو لفظ ان ہے اس کا ماخذ دراصل سنسکرت کا ایک لفظ ہے اونا۔ اونا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونا کا مطلب ہوتا ہے ایک کم، یا انگریزی میں کہیں تو ون لیس دین۔ ارے واہ، اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم انس کہتے ہیں تو… بالکل، جب ہم انس کہتے ہیں تو اس کا لفظی مطلب ہے 60 سے ایک کم، ون لیس دین 60۔ کیا بات ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ ہے نا دلچسپ؟ اسی طرح جب آپ 69 کہتے ہیں تو اس میں ان کا مطلب ہے ایک کم، اور 70 وہ 70 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 70 سے ایک کم۔ تو 79 کا مطلب ہوا 80 سے ایک کم، اور 89 کا مطلب ہوا 90 سے ایک کم۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ کوئی بے ترتیب پاسورڈ نہیں ہے جس کا رٹا لگایا جائے، یہ ایک باقاعدہ ریاضیاتی اور لسانی فارمولا ہے جو صدیوں پہلے ہمارے آباء و اجداد نے وضع کیا تھا۔ واہ وے، یہ تو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی بات ہے۔ یعنی اگر کسی کو، خاص طور پر آج کے بچوں کو، یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا مطلب -1 ہے تو اس کے لیے یہ ساری گنتی سمجھنا بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ بالکل، اور پھر وہ کبھی 59 اور 69 میں کنفیوز نہیں ہوگا۔ ہاں، اسے پتا ہوگا کہ 59 کا مطلب ہے 60 سے ایک کم، تو یہ 61 ہے۔ یہ تو وہ مومنٹ ہے جو عام طور پر ہمارے نصاب یا کلاس رومز میں مس ہو جاتا ہے۔ ہم بس رٹا لگواتے ہیں۔ درست کہا، اور یہی وہ چیز ہے جو زبان کو محض رٹے سے نکال کر ایک دلچسپ دریافت بنا دیتی ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کے پیچھے کا فارمولا کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اسے ایک بوجھ ہی سمجھیں گے نا۔ لیکن ایک منٹ،
ذرا اس پر تھوڑی اور بحث کرتے ہیں. جی بتائیں. اگر انگریزی کی گنتی اتنی سیدھی اور منطقی ہے، مطلب 60، 61، 62، 63 ایک سیدھا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کل کے حساب کتاب، ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی رابطوں کی زبان بھی وہی ہے، بالکل ہے. تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم اسے ہی اپنا لیں؟ آخر زبانیں تو وقت کے ساتھ بدلتی اور ارتقا پذیر ہوتی ہیں. ہم کیوں اس اردو گنتی کو، جس کے لیے باقاعدہ ایک الگ لسانی فارمولا سمجھنا پڑتا ہے، زبردستی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے. ہاں، مطلب کیا یہ صرف ایک پرانی یادگار سے چمٹے رہنے والی بات تو نہیں ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ سوال پیدا ہونا بالکل فطری ہے. لیکن دیکھیں، زبان صرف رابطے کا ایک بے جان ٹول یا کوئی کیلکولیٹر نہیں ہوتی. صحیح. زبان انسان کی سوچنے کی صلاحیت اور دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو تشکیل دیتی ہے. جب ہم اردو گنتی کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف سنسکرت کا اثر نہیں ہے، اس میں فارسی کا رچاؤ ہے، عربی کے اثرات ہیں، اور ہمارے خطے کی مقامی بولیوں کی مٹھاس شامل ہے. یعنی یہ ایک پورا تاریخی پیکج ہے. جی بالکل. یہ گنتی ہمارے دماغ کو ایک مختلف انداز میں کام کرنا سکھاتی ہے. یہ محض ایک ریاضیاتی اکائی نہیں ہے، بلکہ ہماری ثقافت، ہمارے رویوں اور ہمارے صوتی مزاج کا ایک زندہ ثبوت ہے. تو یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان کی یہ منفرد ساخت چھوڑ کر ایک عالمی اور سیدھی سادھی زبان اپنا لیتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں کھوتے، بلکہ سوچنے کا ایک خاص انداز بھی کھو دیتے ہیں. تانیات بتاتے ہیں کہ جب کوئی زبان یا اس کا کوئی حصہ متروک ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی پوری ایک تہذیبی یادداشت ختم ہو جاتی ہے. تہذیبی یادداشت، یہ بڑی گہری بات کر دی آپ نے. بالکل. جب کوئی نوجوان 69 بولنے کے بجائے 69 بولنے میں سہولت محسوس کرتا ہے تو وہ شعوری طور پر تو نہیں، لیکن لاشعوری طور پر اپنی اس ثقافتی جڑ سے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے. اور دیکھیں، زبان صرف کتابوں یا لغات میں محفوظ رہنے سے زندہ نہیں رہتی. ہاں، وہ تو پھر میوزیم کا حصہ بن جاتی ہے. جی، زبان اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ لوگوں کی روزمرہ کی بول چال کا حصہ رہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ زبان روزمرہ کی گفتگو میں زندہ رہتی ہے. اب یہاں سب سے بڑا چیلنج سامنے آتا ہے. ہم نے تاریخ سمجھ لی، یہ بھی جان لیا کہ اس کے پیچھے کیا شاندار فارمولا کام کر رہا ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اسے بچانا ضروری ہے. جی، تو چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ عملی طور پر اسے بچایا کیسے جائے. ہم اس ورثے کو آج کی اس تیز رفتار اور سکرین کی عادی نسل کی روزمرہ زندگی میں کیسے واپس لائیں؟ یہ واقعی ایک عملی سوال ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مصنف نے اس حوالے سے مضمون میں کچھ بڑے زبردست اور قابل عمل حل تجویز کیے ہیں. اچھا، وہ حل کیا ہیں؟ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ حل کوئی لمبی چوڑی تقریریں یا روایتی سزائیں نہیں ہیں. مطلب وہ بورنگ نہیں ہے؟ ہاں جی، جیسے اسی کلاس روم کی مثال لے لے. مضمون میں بتایا گیا ہے کہ استاد نے گنتی کو ایک بوجھ یا رٹے والی چیز بنانے کے بجائے ایک کھیل میں بدل دیا. بالکل. انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک طالب علم 19 کہے گا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا طالب علم فوراً 20 کہے گا، تیسرا 21 کہے گا، اور یہ سلسلہ پوری کلاس میں چلے گا. واہ، یہ تو بڑا انٹریکٹیو ہے. ہاں، اور اس میں سب سے اہم اصول یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی اٹک جائے یا 29 کے بعد غلطی سے کچھ اور بول دے تو کوئی اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ سب ہنس کر اسے دوبارہ موقع دیں گے. بالکل، سب ہنسیں گے اور کھیل آگے بڑھے گا. اور آپ کو پتا ہے، یہ کوئی معمولی سرگرمی نہیں ہے. آج کل کی زبان میں اسے گیمیفیکیشن کہتے ہیں. یہ آج کے دور کا ایک بہت طاقتور طریقہ تعلیم ہے. گیمیفیکیشن یعنی سیکھنے کو ایک گیم بنا دینا؟ جی ہاں، اور یہ بات جین زی کی نفسیات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے. تو کیا واقعی آج کے دور میں سیکھنے کے عمل کو گیمیفائی کرنا ہی نئی نسل تک پہنچنے کا سب سے مؤثر راستہ رہ گیا ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ نسل چیلنجز کو پسند کرتی ہے. یہ لمبے لمبے لیکچر سننے کے بجائے انٹریکٹیو طریقوں سے سیکھتی ہے. جب استاد کلاس میں وہ کھیل کھلاتا ہے نا، تو وہ دراصل 2 نفسیاتی کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ کون سے؟ پہلا یہ کہ وہ بچوں کے ذہن میں موجود ناکامی یا غلطی کرنے کے خوف کو ختم کر رہا ہے. زبان سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے غلط بول دیا. ہاں، وہ جو مذاق اڑنے کا ڈر ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا کام وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ان کی توجہ کو اسکرین سے ہٹا کر ایک دوسرے کی طرف لا رہا ہے. وہ انسانوں سے جوڑ رہے ہیں.
اور مضمون میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے لڑنے کے بجائے اسے استعمال کرنا چاہیے. جیسے آج کل شارٹس اور ریلز کا دور ہے، بچے تو سارا دن وہی دیکھتے رہتے ہیں. جی ہاں، یہ نسل کسی بھی نئی چیز کو سیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ معلومات ان کے فارمیٹ میں ہوں. یعنی اسی شارٹ اور ویژول فارمیٹ میں. بالکل. اگر ہم وہی لسانی سائنس جو ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ ان کا مطلب ایک کم ہوتا ہے، اسے ایک 30 سیکنڈ کی دلچسپ اینیمیٹڈ ویڈیو میں پیش کریں یا ایسی موبائل ایپس بنائیں جہاں اردو گنتی کے لیول عبور کرنے ہوں، تو یہ بچے منٹوں میں اسے اپنا لیں گے. یہ تو واقعی کمال کا آئیڈیا ہے. جب کسی چیز کو محبت، خوش دلی اور ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا، تو پھر یہ محض گنتی یاد کرنے کا عمل نہیں رہتا. پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ اپنی ثقافت سے جڑنے کا ایک شعوری تجربہ بن جاتا ہے. وہ اسے انجوائے کرنے لگتے ہیں. یہ بات تو اساتذہ اور ٹیکنالوجی کی ہو گئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے بنیادی کردار گھر کے ماحول کا ہے. ہاں، گھر تو پہلی درسگاہ ہوتا ہے. بالکل. مضمون میں والدین کے لیے بھی ایک بہت پیاری اور سادہ سی تجویز دی گئی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ والدین کبھی کبھار بغیر کسی خاص وجہ کے بس چلتے پھرتے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ بیٹا ذرا اردو میں 100 تک گنتی تو سناؤ. ارے واہ، یہ تو بہت ہی کیجول سی اپروچ ہے. ہاں، اور یہ کسی سخت امتحان کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عام روٹین کی بات چیت کی طرح، ایک فن ایکٹیویٹی کے طور پر. یہ روزمرہ کی مشق ہی دراصل وہ پل ہے جو اس لسانی ورثے کو اگلی نسل تک منتقل کر سکتا ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ زبان ایک پودے کی طرح ہوتی ہے. پودے کی طرح؟ کیسے؟ مطلب جسے اگر آپ روزمرہ استعمال کے پانی سے سیراب نہیں کریں گے نا، تو وہ سوکھنے لگے گی. گھر وہ پہلی لیبارٹری ہے جہاں بچہ زبان کے تجربات کرتا ہے. بالکل. اور اگر گھر میں والدین خود ہر چیز کے لیے انگریزی اعداد استعمال کر رہے ہیں، جیسے مجھے 50 روپیز دے دو یا ٹائم 7:30 ہو گیا ہے. ہاں بالکل. تو اگر والدین ایسا بولیں گے تو بچہ اردو ہندی سے کہاں سے سنے گا؟ جب گھر کی روزمرہ کی بول چال میں اردو ہندسوں کا استعمال عام ہوگا، چاہے وہ سبزی والے سے بھوتاؤ کی بات ہو یا وقت بتانے کی بات ہو، تو بچوں کے لیے یہ انسات اور 69 جیسے الفاظ کوئی خلائی مخلوق کی زبان نہیں لگیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ ان کے صوتی مزاج کا حصہ بن جائیں گے، ان کے کانوں کو مانوس لگیں گے. ہاں، مانوس لگیں گے. اور اس سے ان کی وہ کوگنیٹو صلاحیت بھی بحال ہوگی جو سکرینز نے چھین لی ہے. وہ کیسے؟ جب وہ دماغ پر زور دے کر ایک نمبر کو اردو میں سوچیں گے تو ان کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہوں گے جو تجزیاتی سوچ یعنی اینالیٹیکل تھنکنگ کو بڑھاتے ہیں. وہ محض آؤٹ سورس نہیں کر رہے ہوں گے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. اب اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو مضمون کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت اور فلسفیانہ موڑ پر ہوتا ہے. وہ اختتامی واقعہ بہت متاثر کن ہے. جی، کلاس ختم ہونے والی ہے اور استاد ایک ہوم ورک دیتے ہیں. اور ہوم ورک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچوں آج گھر جا کر بغیر موبائل کے 100 تک اردو گنتی بولنے کی مشق کرنا. ذرا سوچئے، بغیر موبائل کی شرط کتنی اہم ہے یہاں. ہاں، وہ دراصل انہیں اسی کوگنیٹو آؤٹ سورسنگ سے نکال کر ان کے اپنے دماغ پر بھروسہ کرنا سکھا رہے ہیں. تو اس پر ایک طالب علم جو ظاہر ہے اس پوری بحث کا لطف اٹھا رہا تھا، فوراً مسکرا کر پوچھتا ہے، سر اگر مشق کرتے ہوئے درمیان میں 61 اور 69 آ کر ہمیں الجھا دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم رک جائیں؟ اور اس معصومانہ سوال پر استاد کا جو جواب تھا نا، وہ اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ ہے. بالکل. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، بس رکنا نہیں، آگے بڑھتے رہنا. یہی گنتی کا بھی اصول ہے اور زندگی کا بھی. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ استاد یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رکنا نہیں ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ تعلق بنانے میں غلطیاں کرنے سے نہ گھبرائیں. بالکل، غلطی کرنا تو سیکھنے کا حصہ ہے. ہاں، اگر آپ 79 اور 89 میں الجھ رہے ہیں تو وہیں رک کر انگریزی کی طرف واپس نہ بھاگ جائیں، مایوس نہ ہوں، بلکہ مسکرا کر آگے بڑھ جائیں. جب یہ نئی نسل مسکراتے ہوئے اور اعتماد کے ساتھ یہ مشکل لگنے والے ہندسے ادا کرے گی، 19، 29، 39، 99، جی بالکل، تو یہ صرف ایک ریاضیاتی عمل کی تکمیل نہیں ہوگی. یہ دراصل اپنی زبان سے، اپنی ثقافت سے دوستی کا ایک باقاعدہ اعلان ہوگا.
وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے جدید دور کی ٹیکنالوجی تو اپنا لی ہے، لیکن اپنی جڑوں کو فراموش نہیں کیا۔ اور یہ رویہ ہی کسی بھی معاشرے کو زندہ اور متحرک رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان کی باریکیوں سے دوستی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کی پیچیدگیاں کوئی تھکا دینے والا بوجھ نہیں لگتی، بلکہ وہ شناخت اور شخصیت کا ایک خوبصورت حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو واقعی صرف گنتی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہمارے ہر تہذیبی رویے پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے ویسے۔ وہ کیا؟ اگر ہم اس پوری صورتحال کا بغور جائزہ لیں، جہاں روزمرہ کی گنتی جیسی انتہائی بنیادی اور عام چیز محض ٹیکنالوجی کے ڈیزائن اور اسکرین کے غلبے کی وجہ سے ہماری یادداشت سے اس قدر خاموشی سے دھندلا رہی ہے، تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اور کیا کیا بدل رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن میں ٹھہر جاتی ہے اور واقعی بے چین کرتی ہے، کیونکہ اگر صرف ماحول کے انگریزی ہونے کی وجہ سے ہماری گنتی دھندلا سکتی ہے، تو ہماری ثقافت، ہمارے رسم و رواج، ہمارے رشتوں کی گرمجوشی اور ہماری کہانیوں کی اور کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی لیکن انتہائی اہم چیزیں ہیں جنہیں یہ ٹیکنالوجی کا سیلاب خاموشی سے ہمارے علم میں لائے بغیر بہا کر لے جا رہا ہے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور سب سے بڑا، شاید تھوڑا سا ڈرا دینے والا سوال یہ ہے کہ کیا اس خاموش تبدیلی سے آنے والی نسلوں کے خواب دیکھنے، سوچنے اور اس دنیا کو سمجھنے کا انداز بھی مکمل طور پر بدل جائے گا؟ ہم شاید آج یہ محسوس نہیں کر رہے، لیکن ہماری روزمرہ کی زبان ہماری سوچ کا سانچہ بناتی ہے۔ بالکل، زبان سوچ کو شکل دیتی ہے۔ تو اگر ہم وہ سانچہ ہی کھو دیں تو کیا ہم واقعی وہی رہیں گے جو ہم آج ہیں، یا ہم مشینوں کی طرح بس یکساں سوچنے والے انسان بن جائیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو، خاص طور پر والدین اور اساتذہ کو مل کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل غور کرنا چاہیے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو ہم اسی سوال کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں کہ اگلی بار جب سامنا 59 یا 69 سے ہو تو یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ چھپی ہے۔ اسے جانیے، مسکرائیے اور استاد کی نصیحت کے مطابق رکنا نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔